انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ حرمت کے دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اور ہم اپنے شرکائے محفل سے بات کر رہے ہیں کچھ ایسی بات جو ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہان کو، ہماری فکر کو منور کر سکے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہوگا، یہ آ ہی سکتی ہے بات کہ یار سارا سال تو پتہ نہیں کیا ترتیب رہتی ہے، جب رمضان آتا ہے پھر ایسی پروگرامنگ ہو جاتی ہے، جب محرم المحرم آتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے، تو یہ سارے سال میں بھی یہ کیا ترتیب اور یہ سب ہونی چاہیے؟ یہ بھی بڑی غور طلب بات ہے، اس لیے کہ جس ترتیب کا علامہ صاحب نے ذکر کیا اور پھر اس کا ہی ایک خوفناک عمل بد ترتیبی میں، تو اس کے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں یہ دنیا بھی آج کل دیکھ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ اس کو بھی ہم آگے بڑھائیں گے۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، کیا پیغام ہے اس حرمت کے مہینے میں ہم سب کے لیے، جو اتنے سارے اور ایسی ہستیاں اور شخصیات، آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں، نفوس قدسیاں ہیں جن کا ذکر خیر کرنے سے ہماری ایمان کو جلا ملتی ہے، روح کو راحت ملتی ہے۔ شاعر نے کہا جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو راحت مچل مچل گئی۔ ماہ محرم الحرام کو ایک اور زیادہ اہمیت ہماری امت کے اندر حاصل ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی کہ جس نواسے کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ میرا بیٹا حسن حسین سے جنتی ہی نہیں ہے بلکہ جب جنت میں جائیں گے تو نوجوانان جنت کے سردار بن کر حسنین کریمین سردار، جنت کے سردار کریمین۔ تو یقیناً حسین منی وانا من حسین، اور خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ من علماء چونکہ موجود ہیں، مفتی سخاوت صاحب بھی تشریف فرما۔ پہلا جو من ہے یہ تمییز کے لیے، دوسرا للبیان کے لیے۔ پہلا یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں میں کل ہوں، حسین میری جز ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے، میں آفتاب ہوں، یہ میری کرنیں ہے۔ لیکن جو دوسرا نا وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یہ من للبیان ہے، یہ بیان کر رہا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اگر تم نے مجھے انا، میں شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا صاحب معراج و اسراء محمد مصطفیٰ صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے میرا موقف جاننا ہوگا نا، بالمشافہ تم نے میری بات کو سننا ہوگا اور دیکھنا ہوگا۔ وانا من حسین، تو من یہاں ہٹا کے کہہ رہا ہے کہ پھر حسین کو دیکھ لینا، جو کربلا میں 10 محرم کو حسین کہہ رہا ہوگا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا موقف ہی پیش کر رہے ہوں گے۔ تو یقیناً محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی اہمیت عطا کی، یہ اپنے اللہ کی وما تشاؤون الا ان شاء اللہ، یہ اللہ کی منشا تھی، یہ میرے اللہ کی مشیت تھی کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ اس مہینے کو بھی جوڑ دیا گیا۔ وہ خان وعدہ بھی حرمت والا، یہ مہینہ بھی حرمت والا۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا اور میں نے کہا یہ بات میں سخاوت صاحب کی طرف بھی بڑھاؤں، یہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو عربی نہیں آتی کیا؟ مطلب علم والے نہیں ہوتے؟ جیسی باتوں کا ذکر کیا، پھر مجھے خیال آیا کہ آپ نے اخبار میں کبھی پڑھا ہوگا شکی القلب ایک ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے سنگ دل۔ تو میں نے کہا اچھا سنگ تو پتھر ہوا، تو دل پتھر، دل کہ جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ بچہ گرتا ہے نا، کیسے آپ ماں کہتے سو بسم اللہ میرا لال میرا چار۔ میں بڑے ادب سے آپ کے خدمت میں عرض کروں، دنیا میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے زیادہ قیمتی کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں، ہم کہتے ہیں سائیکی بدل جاتی ہے، فیصلہ او بچے دے پیچھے میں یار میرے آ گیا۔ سوچیں یہ وہ بات ہے جو ہمیں ریکال کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے چونکہ آپ نے بات کی حرمت کی، تو میں لفظ حرمت کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ بسم اللہ۔ بعض چیزوں کی حرمت ہوتی ہے ان کی قباحتوں کی وجہ سے، اور بعض چیزوں کو حرمت ملتی ہے ان کی عزت کی وجہ سے۔ قرآن مجید فرقان حمید۔ اچھا قباحت سے کیا مراد؟ قباحت سے مراد برائی۔ اچھا ٹھیک، کوئی جیسے ہم چیز ہے کہتے اتنی ہیں بری، بالکل ٹھیک، کوئی چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ،
کہ تم پر حرام کی گئی فلاں 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 چیزیں، تو وہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ان کی قباحتوں کی وجہ سے حرام کیا گیا۔ بعض دفعہ کسی چیز کو حرام کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے، جس طرح کہ انسان ہے، مسلمان ہے، اسی طرح اس کی عزت ہے، آبرو ہے، جان و مال کی حفاظت ہے، جس طرح ابھی خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کی گئی، حرمت والے شہر کی بات کی گئی۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی عزت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، اس کی عزت اتنی ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ اس وجہ سے اس کو مسجد الحرام کہا گیا۔ اسی مناسبت سے محرم کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ ایک تو اس کے اندر مادہ ہی حرمت والا ہے، یعنی لفظ محرم ہی حرمت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اوپر تاکیدن کہا گیا کہ حرام، پھر اس سے زیادہ بالکل صحیح، آپ نے اچھا ہو گیا، یہ بالکل صحیح، اس سے زیادہ اس کو عزت عطا کی گئی۔ ایک تو واقعات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ ظاہری تک ہوتے رہے، اور اس کے بعد جو محرم کی پہچان ہے نا، محرم الحرام کی، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی۔ اب آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی توبہ قبول کی گئی، آپ کی تخلیق فرمائی گئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا کی گئی، اور اس قسم کے کثیر واقعات ہیں کہ جن کو آپ محرم سے جدا نہیں کر سکتے، جو کبھی محرم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی عزت تو ہے۔ بہرحال جہاں تک تعلق ہے کہ ان کے اندر قتال، جنگ و جدال وہ حرام تھا، تو بہرحال جب دوسری آیت جہاد والی آئی تو اس سے اس کی حرمت جو اس معنی میں تھی نا کہ اس کے اندر قتال اور فلاں چیزیں وہ ممنوع ہیں، وہ جہاد کی آیت آنے کے بعد بہرحال وہ تو منسوخ ہو گئی، لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے کہ جو محرم الحرام کے ساتھ آخر صبح قیامت تک جڑی رہے گی، جو اس سے جدا نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، آپ کا جو سوال تھا کہ ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے اور نوجوان نسل اس سے کیا پیغام حاصل کرتی ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے، تو ہمیں آج ضرورت اس امر کی ہے نوجوان نسل کو بتانے کی کہ آپ اس قدر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کی زندگیوں کے ساتھ جڑ جائیں کہ آپ کی پہچان حسینیت کے ساتھ ہو۔ آپ کی پہچان ہونی چاہیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا جو مقصد تھا، اس مقصد کو پہچاننا۔ کبھی بھی اگر تمہارے سامنے ظالم ہو تو تم حسینیت کو نہ بھولنا۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اور میں نے بزرگوں کو یہ دعا دیتے ہوئے سنا کہ اللہ تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے، غم حسین کے سوا۔ تو اب یہ آنکھ جو ہے دیکھنے کے لیے تو ہے، لیکن اس میں ایک خزانہ بھی چھپا ہوتا ہے، اور وہ آنسوؤں کا ہے۔ وہ کس لیے ہے، کہاں، کس کے حضور پیش کیے جانے چاہیے اور کس لیے پیش کیے جانے چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اشک بار کوئی ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں، بڑوں سے ہم نے سنا کہ یہ محبت اور عشق کی نشانی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قطرہ جو ہے یہ تو دل کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو میں معمولات کی بات کر رہا تھا، علامہ شہزاد مجددی صاحب، علامہ حسن رضا باقر صاحب، علامہ ضیاء الحق شاہ بخاری صاحب اور مفتی سخاوت صاحب بیٹھے ہیں، اور اس سلاٹ میں ہمارے پاس کچھ 7 سے 8 منٹ ہیں۔ تو معمول کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہ جان سکیں کہ ہم اپنی زندگی میں کن چیزوں کو شامل کر لیں بطور خاص محرم الحرام میں، اور خاص طور پہ یوم عاشور تک۔ علامہ صاحب دیکھیے، تفکر کی بات ہوئی تھی، جی، ایک ہے تذکر، جی، ایک ہے تفکر۔ جی، چوائس آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کدھر جانا ہے، ٹھیک، جدھر چاہیں جائیے، دونوں آپشن کھلے ہیں۔ تفکر اور تذکر، ٹھیک، ذکر فکر میں آ جی، جائیں، اور جی، عاد جی، وظائف میں آ جی، جائیں، روزہ رکھیے، سنت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جی، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اللہ، یعنی نفلی روزوں میں۔ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی، اور یہ یاد رہے کہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا،
اللہ یہ جیسے 13 14 15 یا میں 20 ہے نا ہر مہینے کی, اس کے ساتھ عاشورہ ایڈ تھا. یہ ہمیں یہ بڑی یاد رکھنے کی ہاں, یہ صرف اس امت نہیں, پچھلی ہر امت, آدم علیہ السلام ذکر کیا وہ موسیٰ کلیم اللہ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا. اللہ